اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ Dear and respectable listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر ثنا کامل۔ ہم اس پروگرام میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ لسنرز، اس پروگرام کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اچھی طرح سے جان لیں۔ ہم میں سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم ہوگا، لیکن بطور ان کے امتی اور بحیثیت مسلمان ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اور ان کی سنت کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کو دیں اور ان کی چھوڑی گئی سنتوں کو ریفریش کریں اور اپنی زندگی میں ان سنتوں کی پریکٹس کریں، تاکہ ہماری زندگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرے اور ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کرنا چاہیے۔ لسنرز، اس پروگرام کا پیٹرن کچھ یوں ہوگا کہ پہلے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کریں گے اور پھر ہر پروگرام کے اینڈ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ایک سنت کو احادیث کے مجموعے میں سے لے کر ریوائز کریں گے، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم سب بہت ہی آسانی سے اپنی ڈیلی روٹین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی عادت ڈالیں، تاکہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور یہ بات اپنی ڈیلی روٹین میں، اپنی فیملی میں اور سوسائٹی میں کامن کر دیں۔ لسنرز، جیسا کہ آپ سب کو یہ بات تو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی تمام جہان والوں کے لیے رحمت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب ان کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ ان کے اخلاق و کردار پر بات کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کس طرح کے ماحول میں پیدا ہوئے اور کس طرح کے ماحول میں پرورش پائی۔ پروگرام کے اس پہلے حصے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائنیج یعنی نسب نامہ مختصراً طور پر ڈسکرائب کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے پہلے ہم ان کے باپ دادا کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ان کی پیدائش کے بارے میں بات کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے۔ اس طرح سے عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ہاشم پردادا کہلائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور وہ وہب بن عبد مناف کی بیٹی تھیں۔ آمنہ قریش کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کے والد قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، جو کہ پورے عرب میں ایک آنریبل ٹرائب کی پوزیشن رکھتا تھا۔ اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی فیملی کا یہ نام ان کے پردادا ہاشم کی وجہ سے پڑا۔ آپ سوچیں گے کہ ان کی فیملی کا نام ہاشمی ہی کیوں پڑا؟ تو اس کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ وجہ تھی، کیونکہ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم روٹی کو توڑ توڑ کر یعنی بریڈ کرمبلز بنا کر شوربے میں اور گوشت میں ڈال کر لوگوں کو کھانے کے لیے پیش کرتے تھے اور اسی طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اس طرح سے روٹی توڑنے کو یا بریڈ کرمبلز بنانے کو عربی زبان میں حشمہ کہتے ہیں اور اس کے کرنے والا ہاشم کہلاتا ہے۔ بیکاز آف دس پریکٹس ہی واز نون ایز ہاشمی۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ ہی واز اے ویلدی اینڈ این آنیسٹ مین۔
اب ہم آپ کو تھوڑا سا ہاشم کی لائف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہاشم بزنس کیا کرتے تھے۔ بزنس کے سلسلے میں وہ سریا یعنی شام روانہ ہوئے تو راستے میں مدینہ رک گئے اور وہاں پر بنو عدی بن نجار قبیلے کی ایک عورت سلمہ سے شادی کر لی۔ وہاں وہ کچھ عرصہ سلمہ کے ساتھ مدینہ میں ہی ٹھہرے اور پھر دوبارہ سے اپنی بزنس ٹرپ کنٹینیو کی اور شام روانہ ہوئے، اور پھر وہیں پر سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ یہاں تک تو ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی بات۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی ڈیتھ کے بعد سلمہ سے ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ وہاں مکے میں ہاشم کے بھائیوں کو اور دوسرے خاندان والوں کو اس بچے کے بارے میں علم نہ تھا، اور یوں یہ بچہ مدینہ ہی میں پلتا بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی عمر 8 سال کی ہو گئی۔ 8 سال بعد ہاشم کے بھائی مطلب کو اس بچے کا معلوم ہوا، جس پر وہ مدینہ گئے اور اس بچے کو اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ یہاں مکہ میں لوگ یہ سمجھے کہ مطلب کسی غلام کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور اس بچے کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ یہی عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کہلائے۔ یہ تو ہوئی عبد المطلب کی پیدائش کی بات۔ اب ہم تھوڑی سی بات ان کی زندگی کے بارے میں کرتے ہیں۔ عبد المطلب واز اے ویری آنیسٹ اینڈ اے جنرس مین۔ جیسا کہ ہاشم کی فیملی میں لوگوں کو اور خاص طور پر حاجیوں کو کھانا کھلانے کا ٹریڈیشن چلا آ رہا تھا، اسی طرح سے عبد المطلب بھی لوگوں کو اور خاص طور پر حاجیوں کو کھانا کھلانے کی سخاوت میں مشہور ہو گئے۔ ان کے چچا مطلب کے انتقال کے بعد یہ عبد المطلب کی رسپانسبلٹی بنی کہ وہ قریش کے سردار بھی بنے اور ان کو قریش کے تجارتی قافلے کو لک آفٹر بھی کرنا پڑا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی لائف پر روشنی ڈالیں تو ان کی لائف میں 2 بہت اہم انسیڈنٹس پیش آئے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی لائف پر روشنی ڈالیں تو ان کی لائف میں 2 بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹس پیش آئے۔ نمبر 1، ان کو زمزم کے کنواں کھودنے کا آنر ملا۔ یہ کنواں جرہم قبیلہ مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت بند کر گئے تھے اور اس کی جگہ بھی کسی کو معلوم نہ تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کنویں کی جگہ پوائنٹ آؤٹ کرائی گئی اور ان کو کنواں کھودنے کا آرڈر بھی ملا، جو انہوں نے کیا اور ایز اے ریزلٹ کنواں نکل آیا۔ دوسرا امپورٹنٹ انسیڈنٹ یہ پیش آیا کہ اسی زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کا حملہ ہوا۔ یہ حملہ ابرہہ نے کیا، جو کہ ایک ایتھوپین کنگ تھا اور یمن پر حکمرانی کرتا تھا۔ وہ خانہ کعبہ پر حملے کی انٹینشن سے 60,000 کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا۔ اس کی آرمی میں خانہ کعبہ پر حملے کے لیے ہاتھی بھی شامل تھے، لیکن جب وہ منی و مزدلفہ کے سینٹر میں وادی محصر پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اس کی آرمی پر پرندوں کا جھنڈ بھیجا جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکنے لگے اور ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفیل میں بھی کیا ہے۔ The whole army of Abraha was completely destroyed۔ اور اس وجہ سے کہ اس واقعے میں ہاتھی کا ذکر ہے اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے، یہ سال جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا عام الفیل کہلاتا ہے۔ And it was approximately 50 or 55 days before our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was born۔ اب بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی، جو کہ عبد المطلب کے سب سے زیادہ ہینڈسم، پاک دامن اور چہیتے بیٹے تھے۔ عبداللہ کو ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مین ریزن یہ تھا کہ زمزم کی کھدائی کے وقت جب کنویں کے نشانات عبد المطلب نے ڈھونڈ نکالے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی، جس پر بہت بڑی فائٹ ہوئی اور جو بہت ہی مشکل سے ختم ہوئی۔ اس بات پر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹوں سے نوازا تو وہ ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ وش پوری ہو گئی اور انہوں نے سب لوگوں کے درمیان قرعہ ڈالا جس میں عبداللہ کا نام نکلا۔ لہٰذا عبد المطلب ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ روانہ ہوئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔
اسپیشلی عبداللہ کے بھائی اور ماموں بہت زیادہ اگینسٹ ہو گئے۔ ایز اے رزلٹ فیصلہ یہ ہوا کہ عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ شادی کے بعد عبداللہ ایک بزنس ٹرپ پر سریا روانہ ہوئے۔ وہیں مدینہ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت سے ہسٹورینز کا خیال ہے کہ ان کی ڈیتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہوئی۔ عبداللہ مرتے وقت بہت ہی کم مال چھوڑ گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے 5 اونٹ، کچھ بکریاں اور ایک ایتھوپین لونڈی ایمن جن کا نام برکہ تھا۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ کی وفات کے تقریباً 2 ماہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ پیر کی صبح تھی اور ربیع الاول کی 9 یا پھر 12 تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی، جس پر وہ بہت خوش ہوئے اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس امید پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ عرب کسٹم کے مطابق 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ لسنرز، جیسا کہ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی آزاد کردہ لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا، جس کی نسبت سے حضرت حمزہ بن ابو طالب، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی اور مسروح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کہلائے۔